اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی حجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین فی ھذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعات الليل والنہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ الزکاۃ و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل و فارغ شریف نادی علی مدر النجائب تجدعون لکا فی النوائب کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک کائنات خالق کائنات الہ العالمین ہم سب تیری مخلوق تیرے نبی کی امت تیرے ولی کی رعیت سب کچھے بیٹھ کے تیری مقدس و مطلب بارگاہ عرض گزار ہیں ازل کے بھکاری ہیں ازل کے منگتے ہیں مانگتے ہی ہم نے رہنا ہے پروردگار آج کی ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے مہربانی اس لیے پروردگار ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے تاکہ یہ مقدس ہستیاں ہمارے اندر اتر جائیں ہمارے کرداروں سے ہماری گفتاروں سے ہمارے اظہاروں سے ان کی خوشبو آئے ایسی دل کی آنکھیں کھول دے کہ ہمیں سوائے علم عباس کے کوئی حرام چیز نظر نہ آئے پروردگار قریبی فرما احسان فرما اس ولی کی برکت سے جس ولی کے انتظار میں تو خود بیٹھا ہے شفقت فرما عنایت فرما جو جو موالیان حیدر کرار جہاں جہاں پریشان ہیں تنگ دست ہیں سب کی پریشانی تنگ دستی اس لیے جھوٹ فرما تاکہ یہ ٹھیک ہو کر تیرے ولی کے ظہور کی راہ ہموار جو جو بے اولاد ہیں پروردگار جہاں جہاں موالیان حیدر کرار جو جو جہاں جہاں بے اولاد ہیں ماں باپ بننے کے لیے نئی ٹائم کے لشکر کا سپاہی عطا جن کو لنگر کی تنگدستی ہے ان کو وسیع لنگر عطا کر نان آڈیٹیبل جو انگلش سمجھتے ہو انہوں نے تو میرا ساتھ دیا جو نہیں سمجھتے ان کو بھی ساتھ لے کے چلو ایک ہوتا ہے جس کا آڈٹ ہو ایک ہوتا ہے جس کا آڈٹ نہ ہو جو اپنے لیے مانگو گے اپنے اوپر خرچ کرو گے اپنے نام کے لیے خرچ کرو گے اپنی شہرت کے لیے خرچ کرو گے اس کا آڈٹ ہوگا مگر وہ لنگر جو مولا کے لیے مانگو گے مولا پہ خرچ کرو گے اس کا آڈٹ نہیں ہوگا اس لیے میں نے کہا نان آڈیٹیبل لنگر عطا کر بے بہا لنگر عطا کر ہم اپنے گھروں پہ تختیاں نہ لگوائیں ھذا من فضل ربی ایسا لنگر عطا کر کہ ہمارے دلوں پہ لکھا ہو ھذا من فضل ربی مالک ہمیں کسی کا محتاج نہ کر سوائے اپنے ولی جتنے ہمارے ورثات دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں دفن ہیں صلہ رحمی کے طور پہ ہم پیچھے رہ جانے والے ان کے لیے دعا مانگتے ہیں پروردگار جب تیرے ولی کا ظہور ہو نہیں بھی بنتا کریمی کرنا جہاں جہاں دفن ہے قائم ہر قبر پہ جا کے کہے اٹھ میں آ گیا روئے زمین پر رہنے والے تمام موالیان حیدر کرار جہاں جہاں رہتے ہیں سب کو سچا سچا شیعہ بنا اندر سے کھوٹ ختم ہو جائے لالچ نامی لفظ نکل جائے بے لوث پن آ جائے لالچ ویسے بھی بری بلا ہے مالک ہمارے اندر سے بری بلا نکال دے
مالک ہم اس گھر سے محبت نہیں مودت کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر. نعرہ ولایت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شیخ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود. حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین. مدینۃ للمثقلین سر الاسرار العلیاء نور انوار الجلیاء. معراج العقول موصل الاصول ابو الوقت و مولا الزمان. شریک القرآن وارث قرآن مالک قرآن. مظہر الایمان کامل الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان. امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھے شہنشاہ. ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد. بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض. صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین. میں نے جملہ بولا ہے معراج المومنین. تازی تازی معراج منا کے بیٹھے لوگ آج بھی انکاری ہیں معراج کے. میں معراج منوانے نہیں نکلا، صاحب معراج منوانے نکلا. آج بھی لوگ انکاری ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صاحب تشریف لے آئے، آگے کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں. کنڈی بھی ہل رہی ہو اور سرکار چکر لگا کے آ بھی جائیں. میں نے کہا قرآن پڑھتا ہے؟ کہتے الحمدللہ روز پڑھتا ہوں. میں نے کہا جس دن ثواب کے لیے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، جس دن عقل والوں کے لیے نشانی سمجھ کے قرآن پڑھا، مہربانی پھر تجھے اندازہ ہوگا. جب تک تو یہ سوچے گا نا میں نے قرآن پڑھنا ہے اس کا ثواب ملے گا، ثواب ثواب ثواب، تجھے سمجھ نہیں آنی. جس دن تو نے یہ سمجھ کے پڑھا کہ رب کا مجھ پہ احسان کہ اس نے محمد کی زبان سے مجھ سے جو گفتگو کی اسے قرآن کہتے ہیں. ابھی تو ہم نے قرآن کو غلافوں میں لپیٹ کے اپنی الماریوں کے ٹاپ پہ رکھا ہے، اپنے کمروں کے ٹاپ پہ. احترام بھی حق بنتا ہے قرآن کا کیا جائے، لیکن کہیں یہ نہ ہو مہدی کے ظہور پر قرآن مجسم شکل بن کے آپ کے امت سے یہ کہے قائم یہ مجھے چومتے تھے سمجھا نہیں رہا. کہیں یہ نہ ہو.
کوشش کیا کرو بات سامنے آ گئی عرض کرتا جاؤں جہاں جہاں تشریف فرما ہو اچھا لگے تو ضرور کوشش کیا کرو 5-10 آیتیں قرآن کی ترجمہ ضرور پڑھا کرو. کتنا ٹائم لگتا ہے 2-4 منٹ لگتے ہیں. ترجمہ ضرور پڑھا کرو. کیا خوبصورت اظہار ہے قرآن میں ثناء آل محمد. کیا خوبصورت اظہار ہے. ایک ایک آیت اپنے اندر کمال رکھتی ہے. تھوڑا سا بہت طلبات ہے. کوئی نہیں وقت گزر ہی جاتا ہے گزر ہی رہا ہے گزر ہی جائے گا. کوئی ٹائم نہیں لگتا. تھوڑا سا عادت معمول بنا لو کہ صبح کا ناشتہ کرنے سے پہلے قرآن کھول کے 5 زیادہ سے زیادہ آیتیں خود بھی پڑھنی ہے, بچوں کو بھی سنانی ہے, گھر والوں کے کانوں تک بھی پہنچانی ہے. اگر نہیں پڑھ سکتے اپنے کسی بچے کو وہ پڑھ کے تمہیں سنائے. جب بے اسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو گے پھر تمہیں بے کے نقطے میں چھپا ہوا علی نظر آئے گا. بسم اللہ. ویسے اسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی بڑا کمال چھپا ہے. یہ اسم اعظم ہے. اسم اعظم چھپا ہے. صحیح بات یقین کی ہے. یقین ہو گئے تھوڑے سے کمزور. اس لیے اگر یقین ہوتا ہے نا مضبوط, ولائے علی دل میں ہو, ماتمی حسین کا ماتم کرتا ہو, یقین کمال ہو, خدا کی قسم وہ کبھی کسی کو نہیں کہتا میرے لیے دعا تو کرنا. کبھی نہیں کہتا کسی کو یار میرے لیے دعا کر, وہ خود دعا ہے. یقین کا کامل ہونا اللہ سے ہے. جیسے میں بندوں کو کہتا ہوں کہ اکیلے ہوتے ہو نا امام کا حیا کیا کرو, یقین سے سمجھا کرو امام تمہارے ساتھ ہے. تھوڑا یقین بڑھا. بھائی میں ممبر پہ ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. واجب الاکرام تشریف فرمائیں کی اور میری ملاقات غالباً سہیوال کے ایریے میں ہوئی تھی. بڑے عرصے بعد آئے تشریف فرمائیں. ممبر کی عظمت کی قسم میں قسمیں اٹھاتا نہیں کیونکہ میرے پاس سودا جھوٹا نہیں. میں اب قسم اٹھا کے کہہ دیا جب تک کردار بلند نہیں ہوں گے علی سمجھ نہیں آئے گا. مہربانی بہت شکریہ. مہربانی بہت شکریہ. بڑے سے بڑے عالم بلاؤ, فضائل امیر کائنات کی انبار لگاؤ, سنو, نعرے مارو, باہر جاؤ. اگر تمہیں کائنات کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر نہ آئے غور کرنا تمہیں علی سمجھ نہیں آئے. سن کے یہاں سے چلے جانا خوب ہے, مگر سویا ہوا ہر جگہ کے جانا کمال ہے. آپ ممبر پہ کس لیے آئے ہیں؟ آپ کو کیا سنانا ہے؟ صرف آرے پکے کرنے آئے ہیں؟ نہیں, ہماری ذمہ داری ہے. ممبر پہ سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں کہ اس جیسے نے ہم جیسوں کو اپنے جیسوں کی ثنا کی زبان عطا کی. بڑی ذمہ داری ہے. یہاں سے اٹھ کے جاؤ, تمہارے اندر کمال کی خوشبو ہے. لوگ شادی سننا چاہتے ہیں سلمان سننا چاہتے ہیں, بیٹھے سننا چاہتے ہیں سلمان, لیکن میرا دل کرتا ہے اللہ کرے جو سلمان یہ ماضی والا سننا چاہتے ہیں ان میں سے ہر بندہ جب مدرسے سے نکلے اس سے سلمان کی خوشبو آئے. مہربانی جو مجلس سے یہاں سے نکلے خوشبو سلمان آنی چاہیے. کردار مضبوط کرو. کردار کمزور ہوئے بہت سمجھ نہیں آئے گا. چلیے ایک اور جملہ دینے لگا. بسم اللہ سمجھ. کردار کمزور ہوئے کہہ جاؤ گے جب میں دنیا سے جاؤں پورے علاقے میں اعلان کروانا
اتنی دنیا میرے جنازے میں شریک ہو، بڑی بڑی صفحے بندی ہو، بہت دنیا ہے، اعلان کروانا، اگر کردار مضبوط ہو گئے، یہ وصیت نہیں کرو گے میرا اعلان کروانا دنیا کٹھی ہو، نہیں کرو گے وصیت، کردار مضبوط ہو گئے، کوئی آئے نہ آئے یقین ہوگا مولا تو آئیں گے۔ میں بسم اللہ نہیں سمجھ آنا مولا، بسم اللہ، یہ صبح رکھنا تھا نا، اس کی ڈیوٹی ہے، شاباش، یہ جن کو کل کا کھانا بھول جاتا ہے نا ان کو یاد کروایا کل کھایا حالانکہ اتنی بڑی بات میں اس پہ گفتگو بسم اللہ، اچھا بات ذرا میں سمجھتا ہوں، کھول بیٹھنے تمیدی گفتگو کوئی دیر نہیں لگتی، یہ نہ دیکھو وہ کیسا ہے، یہ دیکھو میں کہاں، تم سے نہیں سوال ہوگا بتاؤ صفین میں تمہارا رویہ کیسا تھا علی کے ساتھ، تم سے نہیں سوال ہوگا کربلا میں حسین کے ساتھ رویہ کیسا تھا، تم سے یہ سوال ضرور ہوگا تمہارا قائم کے ساتھ۔ اگر بادشاہ ہی ہماری گواہی نہ دے تو پھر کیا فائدہ ہمارا مومن کہلوانے کا، ماتمی کہلوانے کا، عزادار کہلوانے کا۔ لو جی ایک جملہ آ گیا ان کے نصیب کا، یہ سمجھیں، ایک کلیہ دے کے جا رہا ہوں بابا جی آپ کی موجودگی میں، ماشاءاللہ بڑے کمال بزرگ تشریف فرما ہے، جملے جملے پہ غور فرما ہے، آپ کا ایمان ماشاءاللہ سلامت ہے، اور دعا ہے بزرگوں کا ایمان اسی طرح سلامت رہے، متوجہ ہیں، ماتمی ماتم کریں۔ دیکھو ہم اپنا بینک میں پیسہ ڈالتے وقت اس نیت سے ڈال رہے ہوتے ہیں کہ پروفٹ ملے گا، ہے نا؟ اگر بینک پروفٹ نہ دے شاید ہم پیسہ نہ ڈالیں، جس کے پاس بہت زیادہ ہے وہ نہ ڈالے، پروفٹ ہی نہیں ملتا۔ شادیاں کیوں کر رہے ہیں؟ نتیجہ نکلے گا نسل بڑھنے کی صورت میں۔ کاروبار کیوں کر رہے ہیں؟ پروفٹ ملے گا۔ نوکری کیوں کر رہے ہیں؟ سیلری ملے گی، ہر چیز میں پروفٹ ہے۔ ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی جو ماتم کرنے کے بعد دنیا کو جا کے باہر بتائے میں نے حلقے میں کھڑے ہو کے گھنٹہ ماتم کیا، نہیں آئے گی سمجھ۔ اس کو میری بات سمجھ آئے گی، باہر کسی نے پوچھا کہاں گئے تھے، یہ نہیں کہے گا میں نے ماتم کیا، کہے گا حسین نے مجھے اس قابل بنایا۔ جیسے عام طور پر ہماری عادت ہے نا باہر نکلیں گے، کہاں گئے تھے کہ میں مجلس پہ گیا تھا، میں ماروں تاکہ مولا سمجھ آئے۔ کوئی مجھے کہاں گئے تھے، کہا کرو حسین نے بلایا تھا، نہیں سمجھ آئے گی اس کو بات، مگر اس کو آئے گی جو ماتم کا مقصد پروفٹ رزلٹ آگے نہ رکھے، کم از کم آنکھیں بند کر کے اس معیار کا ماتم کرے، کم از کم آنکھیں کھولنے کے بعد علم کے نیچے مہدی کھڑا ہوا نہ رہا ہے۔ مار صاحب یہ معیار ہے، مہربانی مار صاحب، اچھا لگے تو بسم اللہ، نہ لگے تو رب پر لوٹا دے۔ یا یہ ناممکن ہے؟ ناممکن ہے؟ ممکن ہے۔ صرف تمہاری نیت کا کمال ہونا، یقین کا اعلیٰ ہونا، ولایت کا حلق سے نیچے اتارنا۔ زبان پر میں ولایتی بندوں کو کہتا پھر رہا ہوں یار میں لیے دعا کرنا، یار میں پریشان ہوں، یار میں ٹینشن میں ہوں، یار وہ مجھے یوں تنگ کرتا ہے، وہ مجھے یہ تنگ کرتا ہے، وہ مجھے یہ تنگ کرتا ہے، یہ ولایت نہیں۔
شاباش شاباش. جب مولا بچی شریف ولایت کی ایک چھوٹی سی بات آ گئی. واجب الاسلام نے تشریف فرما ہے. غدیر کے بعد گفتگو شروع ہو گئی. کریا امیر المومنین کی ولایت کا سفید دن کی روشنی کا اعلان کوئی مشکل تھا؟ بندوں نے کہا مشکل نہیں تھا. پوچھا گیا تو نے قبول کیوں نہیں کیا؟ کہتے جو تو سمجھ رہے وہ معاملہ نہیں. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا ولایت علی قبول کرنے کا مطلب ہے چھری علی کے ہاتھ میں دے کے علی کی مرضی پہ چلنا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. دشمن شاعر ہے، موضوع دشمن ہے. آل محمد وہ کہتے ہیں معمولی معاملہ ہے نہیں. خالی علی ولی اللہ پڑھنے کا کون سا مشکل ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، علی کو مانتے ہوئے دنیا کو شکوے نہ سنا. ڈاکٹر صاحب ویسے ڈاکٹر صاحب دنیا کیا دیتی ہے؟ رونا دھونا دنیا کو سنانا ہو یار یہ مسئلہ ہو یہ پریشانی یہ تکلیف کیا دیتی ہے دنیا؟ سوائے بعد میں ہنسنے کے. یہ بہتر نہیں رات کو سونے سے پہلے علی کے بیٹے کو سنا دیا جائے. اپنے بادشاہ کے نام پیش کر دیا جائے کہ مولا میں پریشان ہوں، میں تکلیف میں مبتلا ہوں. میں تو جو آگے کہتے ہیں نا شاید روٹی نہیں ہے ہم بڑے لوگ کے دروں پہ جاتے ہیں. میں نے کہا بادشاہ سینٹ سائٹ پہ کیسے غربت زیادہ ہے؟ آپ نے تو دیکھا ہے نا ظاہری غربت. حالانکہ غریب وہ ہے جس کے پاس مولا نہ ہو. ایک صاحب آگے کہنے لگے جی بڑی غربت ہے بڑے لوگ کے پاس جاتے ہیں روٹی نہیں ہوتی. میں نے کہا بابا تو غریب نہیں تو امیر ہے تیرے پاس مولا ہے. میں نے کہا بس کوشش کر ایک دفعہ میرا کہنا مان باقی تیری مرضی. کہنے لگے کیا کروں؟ میں نے کہا کوشش کرنا آج رات بستر پہ سو کے ایک عرض کرنا اے کائنات کے حاکم کی طرف سے ہمارا حاکم، اے زمانے کا صاحب. اے صاحب کیا ہے؟ یہ ہم ایک دوسرے کو کہنے جاتے ہیں صاحب کیا حال ہے؟ صاحب جی صاحب جی صاحب. ماشاءاللہ یہ صاحب میں بہت کچھ چھپا ہے. ایک تو سلام کرتے ہو نا السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. میرے ساتھ ایک عالم دین تشریف فرمائے بہت اعلیٰ بندے ہیں. سلام کرتے ہو یوں کھڑے ہو کے پھر کربلا تاج محل نجف گھومتے ہو، گھوم کے پھر کعبے کی طرف آتے ہو. السلام علیکہ یا نبی اللہ پڑھتے ہو سیدھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہو سیدھے، کربلا تاج محل سیدھے. جو ہی سلام میں آخری سلام شروع کرتے ہو جھک جاؤ. لیکن بیدار ہے رنگ کو ایک جملہ دینے لگا ہوں روح زمین پہ رہنے والے بڑے بڑے علماء خطبہ مقررین کو جو اپنے نام پہ جھکنے پہ مجبور کرے اسے مہدی کہتے ہیں. بڑے بڑے ہستیوں کو دیکھا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر دیکھیں میرے ساتھ اہل علم بیٹھے ہیں میں ان کی موجودگی میں حوالہ دے سکتا ہوں. ایک جملہ دینے لگا ہوں سید میں علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں زمانے کے امام اپنے اپنے دور پہ جس کے نام پہ جھک جاتے تھے اسے مہدی کہتے تھے. اچھا لگے تو رنگ پر بسم اللہ بننا میرا داخلہ بند کر دینا. مولا کی عزت کی قسم میں پڑھ بیٹھا ہوں کتب میں جب بھی نام آتا تھا بیٹھا ہوا زمانے کا امام کھڑا ہو جاتا بسم اللہ تیرے نور سے ہماری آنکھیں کب ٹھنڈی ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس ریت کے آگے جب حقیقتیں رکھی جائیں گی یقیناً ان کا سفر چل پڑے گا. اب ان کو کہہ دیا بس یہ نعرہ مارو گے مجلس میں آؤ گے امام بارگاہ آؤ گے جنت تمہیں مل جائے گی. ان کے ذہنوں میں بھی جنت گھوم رہی ہے. لالچی کو آل محمد سمجھ نہیں آ سکتا. اور ڈاکٹر صاحب ممبر
منبر پہ کھڑا ہو کے عرض کر رہا ہوں لالچی کو ولایت بھی سمجھ نہیں آ سکتی. کیوں ایک دفعہ عمار یاسر ڈنڈا اٹھا کے لوگوں کو ولایت یاد کراتے کراتے مسجد میں پہنچا. وہاں ابو موسیٰ اشعری بیٹھا ہے, کندھا ہلا کے کہتا ہے علی کی ولایت یاد ہے, علی کی ولایت یاد. سر کھجا کے کہتا ہے بھول گیا ہوں. چوہی کہتا بھول گیا ہوں. ڈنڈا اٹھایا, چوہی اٹھایا, علی آ گئے. کیوں مار رہا اس کو مارے یاسر؟ مولا آپ کی ولایت بھول گیا. امام فرماتے اس کو چھوڑ دے, اس نے دین لیا ہی اتنا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے. نہیں سمجھ آئے کہ ولایت جب تک لالچ اندر سے نہیں نکالو گے, دنیا بھی چھوڑ دی تو عقبہ بھی چھوڑ دے. میں نے پیسے لگ جائیں, قلعے لگ جائیں, میری کیا کہے گا. ایک جگہ میں جشن میری کائنات پڑھ رہا تھا, میں نے کہا اللہ سے علی کے آنے کی خیرات مانگتے ہیں. ایک صاحب سے میں نے پوچھا کیا چاہتے ہیں, وہ میرا منہ دیکھے کیونکہ مجھے پہلے کہہ رہا تھا میرے لیے دعا کرنا وہ پیسے مل جائیں. میں نے اسے پوچھا تھا روٹی کھاتا ہے, کہتا کھاتا ہوں. میں نے کبھی بھوکا سویا, کہتا ہے نہیں. میں نے کہا شکر پڑھا تیرے پاس علی ہے. اب علی کے آنے کی دنیا میں خیرات تو پیسے مانگتا ہے. چلو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ علی کے آنے کی خیرات دے, اس کو 10 کروڑ چاہیے. وہ تھوڑا سا خوش ہو گیا بیچارہ, 10 کروڑ کا نام ہے, خوش ہو گیا. کروڑ میں بہت کچھ نظر آتا ہے, خدا کی قسم سلمان کو ہر چیز میں علی نظر آتا ہے. مجبوری ہے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. کیا بات ہے, آپ کی کیا بات ہے. تو میں نے کہا پروردگار تجھے 10 کروڑ دے کرے گا کیا؟ کہنے لگا 10 کروڑ میری نسلیں سنور جائیں گی, نسلیں سدھر جائیں گی. میں نے کہا بڑی بات ہے, 1400 سال بعد بھی کربلا تیرا مزاج نہ بدل سکی, تیرا مزاج نہ بدل سکی. تجھے سمجھ ہی نہیں آیا نسلیں تیری میری وجہ سے سدھرتی ہیں, نسلوں کا ضامن وہ نہیں. میں نے کہا آج دنیا سے چلا جائے, پیچھے 10 کروڑ جہاں جہاں غلط استعمال ہوا ڈنڈے تجھے پڑے گئے. میں تو نام دے گیا جس طرح پہنچ گیا تیری اولاد نے جہاں جہاں پیسوں کا غلط استعمال کیا وہاں تجھے پڑنے گیا. ان کا تو قصور ہی اکٹھا کر کے تو ہو گیا تھا. اور سب حقیقت بات ممبر پہ کرنی ہے, یہی تو مقصد ہے. اور تو طبیعت گھبرا تو نہیں گئی. ایک درود پڑھ میں بات آتے چلیں. لو جی, میں نے اس غریب کو کہا جو کہہ رہا تھا میں غریب ہوں, میں نے اس کی خدمت میں گزارش کی کسی کو نہ سنا اپنا رونا دھونا. رات کو بادشاہ کو صرف ایک بات کہے, تیری رعیت ہو کر تیری سلطنت میں آج بھوکا سو رہا ہوں. تیری رعیت ہو کر تیری سلطنت میں ایک ادنا سا نوکر بھوکا سو رہا ہے. بادشاہوں کا مزاج نہیں ہوتا کہ ان کی رعیت میں سے کوئی بھوکا سوئے. کہتے صحیح ہے, جو کریمی ہوئے وہ بتانے کے قابل ہے. کمال کرم ہو گیا. دروازہ کھٹکھٹا کے کہا گیا شریفوں کی گلے نہیں کرتے ہیں. ہماری چل رہی تھی کردار پہ, جلدی جلدی سمجھو, کردار مضبوط کرو, کوشش کرو. یہ زبان جو گھر پہ درود پڑتی ہے یہ گالی نہ دے, گالیاں دینا شیوا ہے ہی نہیں. گالی کی بات آ گئی, چھوٹا سا واقعہ میں سنا تھا, مختصر سا, وقت نہیں ہے. آپ کے ساتھ میں بادشاہ کا دور ہے, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. سرکار اپنے چاہنے والے کو جو سرکار کو چاہتا ہے اس کو حکم فرماتے ہیں. آپ نے غور ہی نہیں کیا. یہی تو کربلا تمہیں عرصہ دراز سے سمجھا رہی ہے. تم سرکار کو چاہتے ہو, ایسے بن جاؤ کہ سرکار تمہیں چاہے. یہی
محب اور شیعہ کا ایک بہت بڑا فرق ہے. ہر ممبر پہ کہتا ہوں, دوبارہ دہرانے لگا ہوں, محب اسے کہتے ہیں جو انہیں چاہتا ہو, شیعہ اسے کہتے ہیں جنہیں یہ چاہتے ہیں. میں بندوں تک میرا میسج پہنچا. آخر کچھ ایسا خاص کرنا پڑتا ہے نا جس کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے نا. کچھ بھی نہ کرے یہ ریت, صرف امام کا حیا کر لینا کہ امام بھی چاہت بن جائے گا. علی بن ابی حمزہ, جاؤ کعبے کے قریب ایک طواف کرتا ہوا بندہ تمہیں ملے گا, نام اس کا یعقوب ہوگا. سوال کرتا ہے مولا کیسے پہچانوں, معرفت کم تھی نا, چلیے معرفت کا معیار کم ہے. ورنہ جب مولا نے کہہ دیا جاؤ, کون کا مالک کہہ رہے جاؤ, بولیا کھڑا پوچھ رہا ہے ہوگا کیسے, جب مالک نے کہہ دیا جا تو بسم اللہ جا. بولیا مولا کیسا ہوگا, فرمایا تندرست و توانا ہوگا, لمبا قد ہوگا, ایسا چہرہ ہوگا. بجائے اس کے کہ یہ اس کو ڈھونڈتا, محترم مہدی وہ اس کو آواز دے کے کہتے ہیں تو علی ہے, علی بن ابی حمزہ ہے. کہا میں ہوں. کہا تو نے کیسے پہچان لیا؟ کہا میں کیسے نہ پہچانتا, رات کو میں سویا ہوں, صبح نیت تھی کعبے کا طواف کروں گا, رات کو کوئی ہستی میرے خواب میں مجھے آگے کہتی ہے ایک ایسا میرا نوکر آئے گا. سرکار اور سرکار نے اس کو جاتے ہوئے فرمایا شریعت, چلیے ایک اور جملہ بڑا اہم تھا میں چھوڑ گیا. سرکار فرماتے ہیں اگر وہ تجھ سے شریعت کی کوئی بات کرے, خبردار اپنے دماغ سے شریعت کا جواب نہ دینا, جو ہم نے شریعت بتائی وہ بتانا. بہت بڑا ڈاکٹر صاحب ہے, اپنے ذہن کے مطابق شریعت نہ بتانا, جو ہم نے بتائی وہ بتانا. اور اگر وہ کہے فرزند رسول کے پاس لے چل تو لے آنا. باہر ملاقات ہو گئی, اس نے صرف اتنا کہا جلدی کر فرزند رسول کے پاس لے چل. جو ہی آیا سرکار فرماتے یعقوب آ گیا ہے. جی فرزند رسول آپ کی خدمت کے تسمے میں حاضر, میرا سلام ہو آپ پر. فرمایا ہمارا بھی تجھ پر سلام. بھائی بڑا ملتان سے سفر کر کے آئے ہو, میرے سید کی میرے بھائی کی محفل میں اکثر رہتے ہو, ایک جملہ بڑا قیمتی ہے یہی لے لو. میں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں چھوڑ دو لوگوں کو سلام کرنا, السلام علیکم السلام علیکم چھوڑ دو. اگر کرنا ہے تو واقعی سلامتی دو, یہ نہیں السلام علیکم کہنے کے بعد پیچھے گلہ بھی کرو, پیچھے غیبت بھی دو, پیچھے گالیاں بھی دو. ماشاء اللہ کہہ دینا السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, ہم اس کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں. ایک ایسی دعا ہے, دعا دینے کے بعد گلہ کریں. بہت اچھا. آپ کی کیا بات ہے, جس کو سلامتی کی دعا دو پھر اس کی غیبت نہ کرو. بہت اچھا. ورنہ سلام نہ کرو تو بہتر ہے. عرب عربی میں ہمیں بتا دیا گیا نا ایک سلام کرنے کا اتنا ثواب ہے, ہم ثواب اکٹھے کرنے کے چکر میں پڑ گئے. اچھا. ہم نے مقصدیت نہ سمجھی, ہم سلام کر کے دعا دے رہے ہیں تو سلامت رہے. اچھا دعا دینے والا اگر مولا ہو سلام کی صورت میں تو بندہ دنیا سے چلا جائے, سلامتی تو ختم ہو گئی. یہی بتانے آیا ہوں قائم آل محمد کے انتظار میں قبر میں سونا سلامتی ہے. دعا دو تو ایک دوسرے کو ایسی دو, ذرا اپنا دل فراخ کر کے دعا دو. ایک یاری وہ ایسا ہے تو وہ میرے عقیدے کے مطابق نہیں, وہ تو علی کو یہ مانتا ہی نہیں جو علی کو میں مانتا. یہ تیرا میرا مزاج نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. قصور اس کا نہیں اور کمال تیرا نہیں, احسان علی کا ہے, وہ کس میں کتنا اتر جائے.
ولایت اچھا بات میں ایک چھوٹی سی اور بھی ہے، واقعہ میں مکمل کرتا ہوں۔ صدیقی صاحب، یہ جو ولایت قبول کرنے کا ٹیسٹ تم نے خود کرنا ہے، اچھا ایک ٹیسٹ خود کرنا ہے۔ گلی میں نکلو، بازار میں نکلو، تمہیں کوئی گالی دے نا کھڑے ہو کر، وہی ولایت کا ٹیسٹ اپنا خود کرنا ہے۔ اگر تو غصہ نکلے سمجھنا ولایت قبول نہیں ہوئی۔ اگر گالی کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کرو سمجھ لینا ولایت قبول ہو۔ ناصر بھائی اللہ اکبر، یہ مزاج ہے اللہ کے چاہنے والوں کا، یہ ہے مزاج مومن کا۔ کوئی گالی دے تجھے ماں بہن کی وہیں کھڑا ہو کے کہ پروردگار بہت کمزور ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی تیرا عدل کتنا سخت ہے، میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ خدا کی قسم دشمن بھی ہوا ضرور کہے گا اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا۔ یعقوب بولی تو نہیں بات، یعقوب آگے ہو، میرا سلام ہو رسول کے فرزند پر۔ سرکار نے فرمایا ہمارا بھی سلام، کریم ہے نا، سلامتی عطا کر۔ یعقوب کل تم دو بھائی آپس میں لڑے، بڑی اہم بات ہے، کل دو بھائی تم ساتواں امام تمہارے فرما رہے ہیں، جس نے ساری زندگی سرکار کی قید سنی ہے، معجزات کا نہیں پتا، میں ان کو کہہ رہا ہوں سرکار کے فضائل بھی سنو، تھوڑے سے سرکار کی فضیلت کا بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ سرکار فرما رہے ہیں کل تم دو بھائی لڑے ہو، سرکار بیٹھے ہیں کئی سو میل دور، وہیں بیٹھ کر فرما رہے ہیں کل تم لڑے ہو۔ یہ اس دور میں کون سا کیمرہ تھا جس کے ذریعے زمانے کے امام نے ادھر بیٹھ کے دیکھ لیا؟ یا پھر ماننا پڑے گا اللہ کی آنکھ سے چھپا کچھ نہیں ہوتا۔ یقین بلند کرنا بہت ضروری ہے ناصر بھائی، وہ نہ جانتے ہیں اتنی دور دور سے اپنے کام کاج چھوڑ کے آئے بیٹھے ہیں، اپنی مصروفیات چھوڑ کے آئے بیٹھے ہیں، یہاں کچھ لینے آئے ہیں نا، یقین بلند کرانا بہت ضروری ہے، کسی کو نہیں چھوڑنا، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ہمت دلانی ہے۔ کوئی کہے نا میں بڑا گناہگار ہوں، اس کو ہمت دلا کے کہنا ہے مہدی حسین کا بیٹا ہے۔ مہربانی بہت شکریہ، کوئی ذرا ڈگمگا جائے اس کو ہمت دلانا، گھبرا مہربانی بھائی یہاں سے، ہاں اس کو یہ یاد کرانا ہے کربلا میں اگر حسین اور جیسے کو معاف کر سکتا ہے بتائیں اسی کا بیٹا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ عقیدت ہر ایک کی اپنی اپنی، جو جتنا عقیدہ رکھتا ہے اس کی جزا سزا اس کو ملے گی نہ کہ دوسرے کو ملے گی، اس لیے یہ کم از کم تفریق پیدا نہ کرو، یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے۔ ابھی مولا نے کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی، تو لوگوں پہ انگلیاں اٹھا کے بتا یہ کون سا عقیدہ رکھتا ہے اور وہ کون سا رکھتا ہے۔ ابھی بادشاہ نے کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی، کیوں؟ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی لوگوں کو موقع دو، یہ بڑا ضروری ہے۔ آپ کی مہربانی، لوگوں کو موقع دو، ساتھ لے کے چلو، کوئی بات مہربانی مہربانی۔ بسم اللہ، ہم نے توڑ دیے بندے، وہ نصیری ہے وہ غالی ہے، وہ نصیری ہے وہ غالی ہے، وہ فلان ہے وہ فلان۔ میں جی قلم اٹھائی اور 4 مصرے میں عرض کر رہا ہوں، کمال ہیں یہ آپ کی امانتیں سنبھالی، عرض کر رہا ہوں شہر دل کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے، شہر دل کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے، ابن سیدہ تجھے کبھی تنہا نہیں ہونے دیں گے، انشاءاللہ ہم سب مل کے اپنے مولا کو کبھی تنہا نہیں ہونے دیں گے۔ اب مختصر اور نصیری کو اٹھا نہیں عرب، یہ کبھی 313 نہیں ہونے دیں گے۔ کیا کہنے حیرانی ہے، بندے علی کو مانے، صرف چھوٹا ہو صرف تو بڑا ہو، دشمن کو بھی اپنے پروں تلے لے کے
بھائی جب وقت آئے گا عادل کا نظام قائم ہوگا بادشاہ خود ہی سانپ لیں گے. بے شک ہاں اگر تو اس کمال پہ خود پہنچ جائے تو بادشاہ تجھے بھی کہہ سکتے ہیں. بے شک لیکن ابھی تیری ڈیوٹی نہیں ہے جو تو کر رہا ہے. سڈے اندر بندے مکرو سڈے اندر بندے کوئی سڈے اندر کوئی کوشش کرے نہ کرے کوشش کرے نہ کرے اپنا وقت ضائع نہ کرے. نہیں جی ہائے ہائے باتیں طویل نہ چلی جائے وقت نہیں ہے. 2-3 پڑھنے والے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ توجہ کیجیے گا. میں قوم کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں. میں توڑنا نہیں چاہتا. میں کہتا ہوں قوم بہت ٹوٹ چکی ہے. ہو سکتا ہے اس ٹوٹنے کی وجہ سے ابھی بادشاہ نہ آ رہے. جب یہ جڑ جائیں گلدستہ بن جائیں پھر استقبال کے قابل یہ پھول مہدی کے پاؤں تلے مسلنے کے قابل ہو جائیں. یعقوب تم اور تمہارا بھائی آپس میں لڑ رہے تھے کل. حیران ہو گئے کہتے ہیں ان کو پتہ چل گیا. سرکار فرماتے ہیں تم دونوں نے ایک دوسرے کو گالیاں نکالی. اس طرح کی ایک کہنے مندے کڑھے گالیاں نکالی. سرکار کو یہ بھی پتہ چل گیا. سرکار فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں گالیاں اللہ کو ناپسند ہیں. گالیاں نکالنا نہ نبیوں کا شیوا نہ مسیحوں کا شیوا نہ ہمارے شیعوں کا شیوا. مہربانی سے دیجیے مہربانی ہمارا شیوا ہی نہیں. سرکار فرماتے ہیں تمہاری اس حرکت کی وجہ سے اب زمین پہ بیٹھ کے اللہ کی زبان جو بولے اسے امام زمانہ نہ صرف ایک جملہ کمال ہے. سرکار فرماتے ہیں تمہاری اس حرکت کی وجہ سے اللہ نے تمہاریاں زندگیاں کم کر دی ہیں. کوئی ہے ظرف لے سکتے ہو؟ مثلا یہ جملے ہیں کتاب کے تمہارے اللہ نے زندگی. اور ہاں سن تیرے گھر پہنچنے سے پہلے تیرا بھائی مر چکا ہوگا تمہاری اس حرکت کی وجہ سے. تیرا کتاب کی زبان میں شاید ممبر پہ کھڑا اور غیر علمی ذمہ داری کے ممبر پہ بات نہیں کرتا. تیرا بھائی مر چکا ہوگا یہ ڈر گیا. یہ کہتا ہے مولا میرا کیا بنے گا. سرکار نے پہلے فرمایا تھا تمہاری زندگیاں کم ہو چکی ہیں اب قریب نے احسان فرمایا. سرکار فرماتے ہیں تو نے پچھلے دنوں اپنی پھوپھی پہ احسان کیا تھا صلہ رحمی کی تھی. تمہیں پتہ ہے رشتہ داروں پہ صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ زندگی لمبی کر دیتا. اسی نے مڑ گوئے نہیں ڈب دے جی چھٹی آ رہی نہیں. سرکار فرماتے ہیں صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ زندگی طویل کر دیتا ہے. زندگیاں بڑھ جاتی ہیں لمبی ہو جاتی ہیں. اچھا سرکار کے میرا کیا بنے گا. فرمایا تیری زندگی ابھی تھوڑی لمبی ہو گئی ورنہ تو بھی مر جاتا. سن یعقوب میرا پیغام جا کر سنا دینا دنیا والے کو. زمانے کا امام وقت کا محمد کہہ رہا ہے وہ کام کرو جس سے ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ آئے. بھائی فائد شاہ جی خدا کی رات میں فیصلہ باد کھڑا ہو کے اعلان کر رہا تھا. محترم میں بھی میں ان کو کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب خدا رہا گناہ چھوڑ دو. تم کوئی خطا گناہ کرتا نا لوگ تمہیں کہتے ہو شیعہ دیکھو اور شیعہ گناہ کر رہے تھے. بات تم پہ نہیں جاتی بات علی پہ جاتی ہے. ہائے 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 کوشش کرو بس میں بہت آپ کی خدمت میں گزارش عرض کر گیا. اچھا اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں جتنا ہو سکے مزاج بدلو ایک دوسرے کو معاف کرو. ویسے ناصر بھی کیسی بات ہے میت سامنے رکھی ہو. صدیقی صاحب آپ نے بھی جنازہ پڑھایا ہوگا کئی دفعہ. میت سامنے رکھی ہو وارث آ کے کہتے ہیں جتنے اس وقت نماز جنازہ میں شامل ہونا اس کو معاف کر دو. کہتا ہے نا اس کی کوئی غلطی ہے معاف کر دو یا اس کی طرف سے کوئی ہے تو ہم معافی مانگتے ہیں. ایسے ہے کیا فائدہ مرنے کے بعد معافی تو زندگی میں ہونی چاہیے.
بات ہے، یہ کون سی معافی ہے؟ صرف یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی کور ہو گئی نا ناصر بھائی، بادشاہ کے لشکر میں انشاءاللہ بہت تبدیلی ہو جائے گی، مزاج بدل گئے نا میت کے، انشاءاللہ بہت تبدیلی آئے گی۔ بعد میں معافی نہیں، پہلے نفس کے مرنے کے بعد معافی مانگتے ہو، دنیا میں ہی نفس مانگتا، کوئی بات نہیں، انسان ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، تم رب سے معافی کی طلبگار ہو، رب کی مخلوق سے نہیں۔ بہت اچھا، بہت شکریہ آپ کے مہربانی رنگ پر، اتنی گزارشات آپ نے غور فرمائی، میری ڈھیروں دعائیں آپ سب کے لیے، اللہ کرے آپ کی دل کی آنکھیں کھل جائیں اور انشاءاللہ کھلے گی، ہم سب کی دل کی آنکھیں ایسے کھلیں، ایسے جیسے کھلنے کا حق ہے۔ پھر پتہ کیا ہوگا، ہمارے لوگوں کے عیبوں میں نگاہیں نہیں جائیں گی، ہماری اپنی عیب پہ نگاہ جائیں گی۔ دل کی آنکھیں کھل گئی، واجب الاسلام یہ بندے کہتے ہیں نا بھائی کون ہو علی والے، میں کہتا ہوں یار صرف علی کو نہ مانو، علی کی بھی مانو۔ مولا آپ امام المتقین، فرمایا ہاں امام المتقین۔ مولا اس کا مطلب آپ متقیوں کے امام، فرمایا ہاں متقیوں کے امام۔ مولا متقی کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑی متقی کی نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے عیب بھی دیکھے، پردہ بھی رکھے۔ بھائی فیق شاہ جی میں آپ کی نظر ایک جملہ کرنے لگا ہوں، ماشاءاللہ آپ اہل علم ہیں اور اہل عرفان میں سے ہیں، جملہ کرنے لگا ہوں، لوگوں کے عیب دیکھ کر پردہ رکھنا اللہ کی صفت ہے۔ میں آپ کے لیے قرآن کا موتی، لوگوں کے عیب دیکھ کر، گناہ دیکھ کر پردہ رکھنا یا اللہ کی صفت ہے یا اللہ کے ولی کی صفت ہے، تیرے صاحب کی صفت ہے اور کسی کی صفت نہیں۔ لیکن کیا کہنے یا علی کے، یا علی اس لا شریک کی صفتوں میں اپنے متقی کو شریک کرنا چاہتا ہے۔ آپ کی نظر کرنا تھا، میں جملہ کر گیا۔ سید علی بن طاؤس کا ایک جملہ سنو بس، اتنا ہی کافی۔ سید علی بن طاؤس، بس سید علی بن طاؤس بہت بڑی بات کر گیا، کھولوں کا شاہ جی آپ کے در سے بہت بڑی بات کر گیا۔ وہ کہتے پیچھے والوں پہ اعتبار نہ کرنا، تھکے ہوئے آپ بھی ہوں گے یقیناً، مجالس کے سلسلے چل رہے ہیں، میں سلام اپنے صدیقی صاحب کو پیش کرتا ہوں، اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ کمال بات ہے، سنیے گا، سنبھالیے گا، بے شک داد نہ دیجیے گا۔ سید علی بن طاؤس جسے پورا ایران فرزند مہدی کے نام سے یاد کرتا ہے، عارف ہستی ہے، یہ کہے گا بیٹے کو بیٹا میں وصیت نامہ تجھے بتا رہا ہوں، کوشش کرنا پلے باندھنا۔ میں نے کہا بابا بتائیے، کہنے لگا وصیت نامے میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی وصیت یہ ہے، یہاں ذاکر صاحب سے لے کر آخری بندے تک پر جہاں جہاں تک میری ماں بہن بیٹیوں تک آواز پہنچ رہی ہے سنبھالنے کی کوشش کیجیے گا۔ بہت بڑا جملہ دے گیا، کہنے لگا میں تجھے پہلی اور سب سے بڑی وصیت کرنے لگا ہوں، روئے زمین پہ تیرا کوئی بھی نہیں، اگر تو یہ سمجھے میں تیرا باپ ہوں تو صرف سانسوں کی ڈوری تک پکوں گا، سانسوں کی ڈوری بند، میں تیرے لیے حاضر میت، تو میرے لیے حاضر میت۔ اگر وہ رشتہ دار ہیں، وہ دوست ہیں، وہ احباب ہیں، وہ چاہنے والے ہیں، یہ سب کا ہاتھ سانسوں کی ڈوری تک۔ وہ میت کو اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو کفن پہناؤ، میت کو قبر میں ڈالو، میت ہو جاتی ہے، نام ختم ہو جاتا ہے۔ بیٹا میں تجھے سب سے بڑی وصیت کرنے لگا ہوں، کسی پہ اعتبار نہ کرنا کہ پیچھے تیرے جانے کے بعد یہ تیرے لیے بخشش کا کچھ کریں گے یا تجھے یاد کریں گے۔ اس نے کہا بھول جانا بیٹا، انہوں نے اپنے بڑوں کو نہیں یاد کیا، تجھے کیا یاد کرنا۔ ان کو کوشش کرنا زندگی میں اپنے امام کو منا کے جانا۔ چلیے جملہ بولے گا، اپنے امام کو منا کے جانا، کسی پہ اعتبار نہ کرنا۔ پیچھے والے قرآن کے ختم کرو ٹھیک ہے، اشارے ثواب کے لیے سلسلے چلاتے رہیں گے، مگر نہیں ربا ربی میں سب آئیں گے، تیرا کوئی بھی نہیں۔ کہا میں باپ ہو کے بھی تیرا نہیں اور تو بیٹا ہو کے بھی میرا نہیں۔ کوشش کرنا زندگی میں امام کو منا کے جانا۔ کہنے لگا بابا منانے کا طریقہ، کہ رات کو بیٹھنا، یہ نہ دیکھنا وہ بیٹھتا یا نہیں بیٹھتا، اکیلا بیٹھنا، جہاں جگہ میسر ہے
وضو کرنا، 2 رکعت نماز ہدیہ امام زمان علیہ السلام ادا کرنا جیسے صبح کی نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد اپنے ساری خطائیں گناہ اپنے امام کو بتانا. مولا مجھ سے یہ بھی گناہ ہو گیا، مولا مجھ سے یہ بھی خطا ہو گئی، مولا مجھ سے یہ بھی لغزش ہو گئی، مولا میں یہ بھی غلط کام کر بیٹھا، لیکن مولا یہ وہ ہے جو مجھے یاد ہے، مولا اس سے کہیں زیادہ ہیں جو عین اللہ کو نہیں بھولے. مولا تجھے نہیں بھولے. میں تیری بارگاہ میں ایک ادنا سا غلام علی کا عرض گزار ہوں. مولا جتنی کر بیٹھا ہوں اس کی معافی، آئندہ ویسے چلا جیسے تو چاہتا ہے. ایک دفعہ زندگی میں میری دل کی آنکھیں کھول تاکہ مجھ پہ نگاہ کرم ہو جائے. کہنے لگا دروازہ بیٹا کھٹکھٹاتے رہنا، کھٹکھٹاتے رہنا. کہتا ہے کوئی تجھے کہے نا تو بڑا نمازی ہے، کسی کی باتوں میں نہ آنا. کوئی تجھے کہے نا تو بڑا ماتمی ہے، کسی کی باتوں میں نہ آنا. یہ تو چلتی ہے یوں ہی تجھے اونچا اڑانے کے لیے، کسی کی باتوں میں نہ آنا. اپنے آپ کو کلیئر ضرور کروا، کوشش کرنا. کہا جب دروازہ بار بار کھٹکھٹائے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا دروازہ نہ کھلے. بہت شکریہ. بس اتنی عرض کرنی تھی. امید ہے کچھ نہ کچھ گزارشات میں آپ کے خدمت میں آج کر پایا ہوں. کوشش کرنا عرفان کے موتی سنبھالنا. کتنے موانیہ میں حیدر اقرار دکھی ہیں، ان کا اندازہ تم خود اپنے تک لگا سکتے ہو. لیکن میں پوری عرفانی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا جتنی دکھی ہو نا 28 رجب تم سب سے زیادہ مہدی دکھا ہے. اس میں تمہارا ساتھ بہت دکھی ہے. اللہ اکبر. امت نے وطن بھی نہ رہنے دیا. سن بیٹھے واقعات. ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. بھائی صاحب نے حکم فرمایا ممبر پہ ادب سے پڑھا جائے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی. ہمارے ذاکرین بہت اچھے ہیں، بہت اعلیٰ ہیں. علماء باتوں کو غور کر رہے ہیں. انشاءاللہ تبدیلی آ رہی ہے. جب ان کو کسی دنیا سے گئی ہوئی عورت کا اعلان سنتے وقت توجہ پڑ گئی نا، تبدیلی آ جائے گی. کسی کی بیٹی ماں بہن مر جائے نا، مولوی اعلان کر کے کہتے ہیں حضرات ایک اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی. مولوی سے پوچھے تو نے نام کیوں نہیں لیا؟ مولوی کہے گا غیرت کا معاملہ ہے. بھائی بات معاملہ غیرت کا ہے. کتنی محنت کر کے پوچھو، وہ جی فلانے حمید کی، وہ جی اکمل کی بہن ہو، وہ فلان کا نہیں. معاملہ غیرت کا ہے. جب ان کے کان میں یہ بات پڑھ کے ان کے دل پہ پڑ گئی انشاءاللہ تبدیل ہو جائیں گے. جب یہ اپنی ماں بہن بیٹی کا نام 4 بندوں میں لینا برداشت نہیں کرتے، انشاءاللہ محمد کی بیٹیوں کے نام بھی لے لیں گے انشاءاللہ. بہت اچھے لوگ ہیں، باضمیر لوگ ہیں. بس چھوٹا سا واقعہ آپ کی نظر کرنا. تیاری ہو گئی، فہرست بن گئی، مہمان تیار ہو گئے. ناصر بھی بڑا دردناک ہو گیا. غازی عباس اللہ آخری دعا سے ودا کرنے کے لیے گھر آتا ہے. اپنے گھر کی حویلی میں اپنی پاک والدہ کو ڈھونڈتے پھر رہے. اماں مل جائے تو اجازت لے لو. مہمان تیار ہے نا؟ میں نے صرف ایک ہی جملہ کہنا تھا، اتنا ہی کافی سمجھنا. دیکھا شہزادی کونین حرم امیر المومنین نظر نہیں آئے. جب اماں نظر نہیں آئے کسی سے نہیں پوچھا اماں کہاں ہے. سوچ میں آیا کہ کیوں نہ میں جلدی جلدی روضہ رسول کو سلام کروں. شہزادی کو سوار کراتے کراتے وقت لگ گیا، میں سلام نہیں کر سکا. میں نانے کا سلام کرتا. جو ہی آئے میں نانے کی مزار پہ بھائی شریف ہاتھ رکھے ہیں نانے کی مزار پہ. ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، 2 ہاتھ عباس کے ہاتھوں پہ. ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، 2 کمزور سے بوڑھے ہاتھ عباس کے ہاتھوں پہ. دیکھ کے کہتے ہیں کون ہے؟ غازی میں تیری ماں ہوں. غازی یہاں سے ہاتھ نہ اٹھانا، میں نے ایک بات کرنی ہے.
غازی تیری وفا پہ کوئی شک نہیں، تیری تربیت ایسی ہو چکی ہے جس پہ شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن میرا دل پتہ نہیں کیوں گر رہا ہے۔ غازی قبر رسول پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر علی کی بیٹیوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ وعدہ کر علی کی بیٹیوں کا مال بھی کوئی پیدا نہیں ہوگا، تیرے ہوتے ہوئے انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ غازی عباس علمدار نے اس وقت ماں کو ایک جملہ کہا، اماں قبر رسول پہ ہاتھ رکھ کے میں وعدہ کرتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر ہاں ماں اگر مجھے سردار نے پابند کر دیا اور اگر اماں میں زین سے اتر گیا، اماں پھر مجھے معاف کرنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی